بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بات کریں گے آپ کی کتاب میں موجود غزلیات کے حوالے سے۔ غزل کیا ہے اور غزل کا کیا مطلب ہے، یہ جاننا پہلے ضروری ہے۔ غزل اردو ادب کی بہت سی اصناف میں سے ایک صنف ہے اور اس کا تعلق شاعری سے ہے، اور غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے بات کرنا یا محبوب سے بات کرنا۔ غزل میں دو طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق، اور عشق مجازی یعنی بندوں سے عشق۔ ایک وقت تھا جب غزل میں صرف عشق مجازی کے رجحانات پائے جاتے تھے۔ ایسے میں خواجہ میر درد کا نام سامنے آتا ہے۔ خواجہ میر درد نے غزل میں تصوف کو روشناس کرایا۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم خواجہ میر درد کی غزل پڑھیں گے۔ خواجہ میر درد کا شمار اردو کے چند نامور اور قدیم شعراء میں ہوتا ہے، اور ان کے دور کو اردو ادب کا بلا شبہ زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ خواجہ میر درد کے کلام میں تصوف، روحانیت، عشق الہی اور دنیا کی بے ثباتی جیسے موضوعات ملتے ہیں، اور ان کے اشعار کا مرکز زیادہ تر عشق حقیقی رہا ہے، لیکن عشق مجازی کے اشعار بھی بے شمار پائے جاتے ہیں۔ آپ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے بھی بہت اچھے شاعر رہے ہیں، اور آپ نے اردو غزل میں تصوفانہ کلام کی ابتدا کی، اسی لیے آپ کو بجا طور پر اردو ادب کا پہلا صوفی شاعر کہا جا سکتا ہے، اور آپ کو تصوف کا امام بھی اردو ادب میں کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ میر درد کا یہ شعر پوری طرح سے غمازی کرتا ہے آپ کی شاعری کی۔ پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خواجہ میر درد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے شاعری کی زمین پر بیج بو دیا ہے تصوف کا، اور اب میرے بعد آنے والے لوگ جب مجھے فالو کریں گے اور میرے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ جو باغ ہے یہ مزید پھلے گا اور پھولے گا۔ یہ تو تھا خواجہ میر درد کا مختصر سا تعارف۔ اب بات کرتے ہیں ان کی غزلیات کی، اور آج ہم ان کی غزلیات میں سے پہلی غزل پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے۔ غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل میں کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے؟ غزل میں جس چیز کا سب سے زیادہ خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قافیہ اور ردیف، جبکہ نظمیں اس سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، ان میں قافیہ اور ردیف کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے جو دونوں مصرعے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کے اشعار میں پہلا مصرعہ نہیں لیکن دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور غزل جو ہے اس میں اشعار کی جو تعداد ہے وہ کوئی مختص نہیں ہے، اشعار کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، مطلب کہ 10 شعر، 12 شعر، 15 شعر، اور اس سے زیادہ یا اس سے کم اشعار پر بھی غزل مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر غزل میں اشعار کی تعداد طاق ہوتی ہے، مطلب 5، 7، 9، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، بعض اوقات جفت بھی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر طاق ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے خواجہ میر درد کی پہلی غزل، جس کا پہلا شعر مطلع ہے: مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ مقدور مطلب طاقت، قدرت، اور وصفوں، اوصاف کو کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے
کہ میرے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت، اتنی قوت نہیں ہے کہ جو تیری اوصاف ہیں انہیں میں رقم کر سکوں، تحریر کر سکوں۔ رقم کرنے کا مطلب ہے تحریر میں لانا، بیان کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بہت زیادہ صفات اور خوبیوں کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسی صفات اور خوبیاں کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بے مثال اور بے پناہ ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت میرے قلم میں نہیں ہے کہ وہ تیرے اوصاف لکھ سکے یا بیان کر سکے۔ حقہ کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا، لوح سے مراد وہ کتاب، وہ تختی جس پہ ہر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور یوں اس طرح سے ہماری تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس قلم کا جس سے اس نے ہماری تقدیر لکھی، اور اس کتاب کا جس میں اس نے ہماری تقدیر لکھی ہے۔ حقہ سے مراد ہے بے شک، یعنی کوئی شک نہیں کہ تو ہی ہر چیز کے ساتھ ساتھ لوح و قلم کا بھی خدا ہے، مالک ہے۔ دوسرا شعر ہے، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تاقل کے قدم کا۔ مسند کا مطلب ہے مقام، مرتبہ، درجہ، رتبہ، اور مسند عزت سے مراد ہے عزت والا مقام، جلوہ نما، براجمان ہونا، قابض ہونا، غالب ہونا، موجود ہونا، ظاہر ہونا وغیرہ۔ تاب سے مراد ہے مجال، اور تاکل سے مراد ہے عقل، کہ ہماری عقل، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ تیرے مقام و رتبے کو پہنچ سکے یا اسے سوچ سکے، کیونکہ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جہاں تک اس کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ شیخ مطلب مسلمان، مطلب عربی، اور برہمن ہندوؤں کی ایک کاسٹ، ایک ذات ہے۔ عام طور پر ہندو طبقہ ذات پات کے نظام میں بٹا ہوا ہوتا ہے، اور 4 ذاتوں پر مشتمل ہندوؤں کا نظام ہوتا ہے، جن میں سر فہرست یا بہت زیادہ قابل عزت برہمن طبقے کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شودر، ویش اور کشتری ذاتیں ہیں۔ لیکن برہمن جو ہوتے ہیں انہیں معاشرے میں بہت مہذب مقام حاصل ہوتا ہے، اور تمام مہذب اور مذہبی سرگرمیاں برہمن ادا کرتے ہیں، اور انہی کی نگرانی میں تمام مذہبی عبادات جو ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، سب تیرے رحم و کرم پر ہیں، سب تیری وجہ سے آباد ہیں، سب تیری وجہ سے خوشحال ہیں، سب کا کاروبار زندگی تیری وجہ سے چل رہا ہے۔ آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ دیر مطلب کلیسا، چرچ، گرجا، اور حرم یعنی کعبہ، قبلہ، خانہ کعبہ۔ تو شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی چرچ میں جا کر دعائیں مانگے، یا چاہے کوئی حرم میں جا کر عبادت کرے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، چاہے کوئی پتھروں کو پوجے، آگ کو، پرستش کو، مختلف دیوتاؤں کو مانے، چاہے وہ بت خانہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو، یا پھر حرم ہو یا مسجد ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور انسان چاہے کسی سے بھی مانگ رہا ہو، چاہے پتھروں سے کیوں نہ مانگے، پتھروں کو کیوں نہ پوجے، لیکن ان سب کو دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہی دم قدم سے یہ تمام
بت خانے، یہ تمام کلیسا، حرم آباد ہیں۔ اگلا شعر ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے کرم کا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے اور بہت زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں، اور میری زندگی بہت بیکار گزری ہے اور میں اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایسے میں خوف کا شکار ہوں۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف ہے۔ غضب کا مطلب ہوتا ہے قہر، غصہ، عذاب۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کا غضب، اس کا قہر ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک آس اور امید بھی ہے، اور اسی امید کے بھروسے میں زندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے میری بخشش فرما دیں گے اور مجھ پر کرم کر دیں گے، مجھے انعامات سے نوازیں گے۔ تو میرے دل میں اگر خوف ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور اگر میرے دل میں کوئی امید کی کرن ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کی ہے۔ آخری شعر ہے مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی۔ اب یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یا اپنے نام کو استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس طرح یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ حباب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بلبلا، اور آنکھ کھلنے سے مراد ہے شاعر کی اس دنیا میں آنا، اور مانند حباب کا مطلب ہوا کہ پانی کے بلبلے کی طرح۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، اتنی مختصر جس طرح کہ پانی کے بلبلے کی زندگی، جو کہ چند لمحوں پر بھی مشتمل نہیں ہوتی ہے، چند سیکنڈز پر بھی مشتمل نہیں ہوتی۔ پانی کا بلبلا بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، بہت مختصر سی زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کھینچا نہ پر اس بحر میں ہر عرصہ کوئی دم کا، کھینچا نہ پر اس بحر میں کوئی عرصہ دم کا۔ دم سے مراد ہے سانس۔ تو اس دنیا میں ہماری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور دم کا، سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اور آخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ہمیں یہاں پر جو مہلت ملی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آخر کار ہم نے فنا ہو جانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہ غزل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مشکل الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، ان کے معنی بتانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اگر کوئی تشنگی باقی رہ گئی یا کوئی کمی رہ گئی اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، میں ان چیزوں کو کلیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ جیسے اور اسٹوڈنٹس کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔